बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तमाम तारीफें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। तो हम नहीं, हमारे अमाल बोलेंगे। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, साल के आगाज में इमरान खान ने क्या पैगाम दिया कौम के नाम, और 3 इंतहाई अहम इशारे। 2025 क्या इलेक्शन का साल है और इस साल क्या इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकेगी, किस महीने में इस रिहाई के हवाले से कुछ इशारे दिए गए। व्यूअर्स, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर शहबाज शरीफ ने आज के दिन जब साल का आगाज हो रहा है कुछ वसवसों की बात की। क्या 2025 में उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी? जो पार्टनरशिप पिछले 3 बरस से चल रही थी, क्या ये पार्टनरशिप टूटने वाली है? और एक पेज पर होने के दावेदार आज इस किस्म के बयानात क्यों दे रहे हैं और दुआ क्यों कर रहे हैं इस लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के हवाले से? इसका भी जायजा लेंगे, क्योंकि जेल में एंट्री हुई है एक शख्सियत की, 101 मुलाकात हुई, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, और इस गाड़ी के हवाले से क्या खबर शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही है, इसका भी हाल अहवाल मैं व्यूअर्स आपके सामने रखूंगा। और फिर हम रुख करेंगे कराची का, जहां के हालात सिंध सरकार के हाथों से निकल रहे हैं और कराची जल रहा है। धरने की इस वक्त क्या सिचुएशन है? कराची की आवाम पहले पानी के लिए परेशान थी और अब धरने आपको हर सड़क पर नजर आएंगे। और धरना जिन लोगों ने दिया, जो जमातें इस वक्त सड़क पर मौजूद हैं, उनके खिलाफ सिंध सरकार किस किस्म की फस्तायत बरत रही है, सड़कों को खाली कराने की क्या हिकमत अभी अपनाई गई, इसका भी एक जायजा लेंगे व्यूअर्स आज की इस नशिस्त में। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये खबर दे दूं कि खान साहब ने अपने पैगाम में पूरी कौम का शुक्रिया अदा किया। वो ये कहते हैं कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं पूरे पाकिस्तान का, अपनी कौम का, जिसने फस्तायत के बावजूद वक्त के फिरौनों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। 8 फरवरी को भी अपना वाज़े फैसला सुनाया और ऐसी जमात को वोट दिया जिस पर उसका इंतखाबी निशान छीन कर अमलन पाबंदी लगा दी गई। इस्तकामत और हिम्मत का इस्तारा बनकर पाकिस्तानी कौम बाकी मांदा साल भी डट कर खड़ी रही। आपकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। और रजीम चेंज का तजर्बा ना सिर्फ कौमी मईशत बल्कि मुल्क के मुकम्मल निज़ाम पर बहुत भारी पड़ा। 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि 2025 में होने क्या जा रहा है। खान साहब के इस पैगाम में ये वाजे उन्होंने एक इशारा दिया कि एक तो तब्दीली सरकार के अंदर आपको नजर आएगी, और फिर हकीकी आज़ादी, जिस आज़ादी के लिए इमरान खान ने पिछले 1.5 बरस से अपनी आज़ादी को कुर्बान किया, अब उस आज़ादी को हासिल करने का वक्त हुआ चाहता है। और फिर दूसरी चीज़ इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने ताकतवरों को एक सरप्राइज दिया और मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत की बुनियाद रख दी। यानी हकीकी जमहूरियत की जंग का बाकायदा आगाज 8 फरवरी को हो चुका था। अवाम ने यह फैसला कर लिया था कि अब हमारी तकदीर का फैसला कोई ताकतवर नहीं करेगा या कोई कठपुतली जो हम पर मुसल्लत कर दिया जाएगा, हम उसके हाथ में अपने बच्चों के मुस्तकबिल को नहीं देंगे, बल्कि फैसले होंगे पाकिस्तान की आवाम के हाथ में। और फैसला पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को किया, जब इमरान खान के जितने भी वोटर थे वो सड़कों पर निकले और उसके हक में आपने वोट डाला। खान साहब ने पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कुछ इंतहाई अहम बातें की, क्योंकि कौमी जो मईशत है इसे एक बहुत बड़ा धचका पहुंचा है। जिस हिसाब से शहबाज शरीफ साहब मांग रहे हैं, पाकिस्तान के हालात इनके कंट्रोल से बहुत जल्दी बाहर हो जाएंगे। कशकोल बड़े से बड़ा होता जा रहा है और कर्जा हमारा जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सरमायाकार आ नहीं रहा। आपको बहुत सारे लोग हुकूमत के अंदर टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर सरमायाकारी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, लेकिन सरमायाकारी कहाँ है ये किसी को मालूम नहीं है। सरमायाकार पाकिस्तान के अंदर कैसे लाया जाएगा ये भी किसी को मालूम नहीं है। आपने लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। फ्रीलांसर्स जो करोड़ों डॉलर्स पाकिस्तान में रेमिटेंस की मद में लेकर आते हैं वो भी बंद हो गया। और फिर अब ये कैंपेन भी चल चुकी है कि तरसीलात ज़र को पाकिस्तान में हमने नहीं भेजना। तो खिलवाड़ हुआ जब आप आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इजहार और फिर लोगों को सच बोलने से रोकेंगे ना, तो फिर इसका असर आपको हर चीज़ पर नज़र आएगा। अब ये जो बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान की आवाम का हुआ, 42 अरब डॉलर्स का जी अब तक नुकसान हो चुका है। ये रजीम चेंज के समरात हैं जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। इदारों और इंसाफ के निज़ाम को नकारा बनाकर पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों को बिठा दिया गया। खान साहब ने जो सबसे अहम बात कही, और याद रखिएगा कि ये वो बातें हैं जहां पाकिस्तान की आवाम
اور پاکستان کے حالات کو باہر کی دنیا دیکھ رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ دنیا عمران خان کی نظر سے پاکستان کو دیکھے گی، اور جو سوالات جیل میں عمران خان کو ملتے ہیں نا، تو اسی جواب پر جو سوالات بھیجے گئے، پاکستان کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے، پاکستان کی سیاست کہاں پر کھڑی ہے، پاکستان کی معیشت، پاکستان کا نظام انصاف کہاں پر کھڑا ہے، اس بات کو رینک کیا جائے گا۔ اب ہو کیا رہا ہے جی کہ فوجی عدالتوں سے خان صاحب نے بتایا کہ سیولینز کے جس طرح سے سزائیں دی گئی یہ احمقانہ فیصلے تھے۔ اب دنیا کیا کر رہی ہے، عالمی برادری آپ کو دیکھے گی نا کہ پاکستان کے اندر فوجی عدالتیں اس وقت ایکٹیو ہیں جی، اور فوجی عدالتیں سیولینز کے فیصلے سنا رہی ہیں، اور ان فیصلوں نے پاکستان کا بھلا کیا کرنا تھا جی، بلکہ یہ فیصلے پاکستان پر تنقید کی ایک وجہ بن گئے، یعنی آپ نے موقع فراہم کر دیا۔ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک میں رائج فسطائی رجیم نے قوم کو خوفزدہ کرنے کے لیے ہر قسم کے جارحانہ اور آمرانہ حربے آزمائے، لیکن خوف کی ایک خاص مدت ہوتی ہے۔ اس نئے سال میں جبر و فسطائیت کے پہاڑ توڑنے والوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے قوم کے خوف کے بت جو ہیں وہ توڑ دیے۔ یہ قوم جو تھی، قوم بنی نہیں تھی، ایک ہجوم تھا، اور جہاں پر جب آپ کسی پہ ظلم کرتے ہیں نا تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب لوگ نہ صرف اس ہاتھ کو روکتے ہیں بلکہ اس ہاتھ کے خلاف کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، اور اسی کا ذکر عمران خان آپ کو اپنے اس پیغام میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب پورا نظام اپنے گھٹنوں پر آ چکا، آپ جو مرضی کر لیں، شکست آپ کا مقدر بن چکا ہے، آپ اسے ٹال سکتے ہیں، لیکن شکست آپ کو ضرور ہوگی اور بہت جلدی ہوگی، اور پاکستان میں جمہوریت کی باقاعدہ طور پر آپ فتح ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ ویورز، جو سب سے اہم بات تھی، آج پاکستان کے مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ماہر نجوم ہیں، اس کے علاوہ دیگر، انہوں نے 2025 کے حوالے سے کچھ پریڈکشنز کی ہیں۔ ماہر علم نجوم اور فلکیات عالیہ نذیر کے مطابق عمران خان ڈیل نہیں کریں گے، چونکہ یہ سوال ان سے پوچھا گیا تھا، اور ان کی پریڈکشنز اس سے پہلے بھی بہت زیادہ سچ ثابت ہوئی۔ عمران خان کے لیے 2023 کیسا ہوگا، 22 کیسا ہوگا، 24 میں وہ کہاں پر ہوں گے، اس سے پہلے بھی وہ اپنی پریڈکشنز کی وجہ سے کافی مشہور ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ عمران خان جیل میں ہوں گے، وہ جیل میں تھے، باہر نہیں آئیں گے، وہ نہیں آئے، لیکن اب وہ یہ کہہ رہی ہیں، اور ان کے مطابق جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا عمران خان ڈیل کریں گے اور جیل سے باہر آ جائیں گے، تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ بالکل عمران خان 2025 کے جنوری سے مارچ کے درمیان جیل سے باہر آ جائیں گے، اور 2025 عام انتخابات کا سال ہوگا۔ یہ بہت بڑی پریڈکشن ہے، اور وہ نظام جس کے خلاف عمران خان یہ جنگ لڑ رہا ہے، پچھلے 1.5 برس سے جیل کے اندر ہے، 200 سے زائد مقدمات عمران خان کے خلاف بنا دیے گئے، تو آپ نے اس پریڈکشن کو امریکہ میں تبدیلی کے ساتھ جوڑ کر دیکھنا ہے۔ ہم آپ کو کیا بتاتے ہیں، یہ جتنے بھی ماہر نجوم اور جتنے بھی آپ کو پریڈکشنز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اوبیسلی ایک پولیٹیکل سینیریو ہوتا ہے، امریکہ میں تبدیلی ہو رہی ہے، صدر صاحب آ رہے ہیں، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ میں اسے ہمیشہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت کے تناظر میں دیکھتا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تھا نا کہ عمران خان مائی فرینڈ، اور جس طرح سے عمران خان کے ساتھ ان کی وائٹ ہاؤس کے اندر جو ملاقاتیں ہوئی، یہ ہمیں انڈیکیٹر ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایک انڈیکیشن ہے کہ پاکستان کے اندر عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ضرور ہوگی۔ ویورز، ایک بات آپ نے یہ بھی یاد رکھنی ہے، اور میں اسے ہمیشہ دلیل کے طور پر ان تمام لوگوں کے سامنے ضرور رکھتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سارے ہی کہتے ہیں کہ فلاں میرا دوست ہے، فلاں یہ ہے۔ آپ کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اگر آلو گوشت کھانے والوں کے لیے وائٹ ہاؤس سے پیغام آ سکتا ہے نا، تو پھر یہ عمران خان ہے، جسے کسی قسم کی مقبولیت کی، کسی قسم کی جائیداد کی، اور کسی قسم کے جو کٹ ہوتے ہیں نا آپ کے کمیشن والے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قوم کا لیڈر ہے، اور قوم اس کا انتظار کر رہی ہے۔ دوسری جو اہم چیز ہے، مفتیٰ اسماعیل صاحب جو ہیں، یہ مسلم لیگ نون کے ستائے ہوئے ہیں، اور آپ کو شاہد خاقان عباسی کے ساتھ اور پھر باقی جو شخصیات اسی گروپ سے جو تعلق رکھتی ہیں، آپ کو ٹیلی ویژن چینل پر اس حکومت پر تنقید کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک تو جی شاہد خاقان عباسی صاحب اور مفتیٰ اسماعیل صاحب نے کچھ باتیں کہی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک سروے کروایا جس کے مطابق نارتھ، جنوبی پنجاب، سینٹرل ویسٹ پنجاب میں عمران خان کی نون لیگ پر لیڈ ڈبل تھی۔ عمران خان پورے کے پی میں سب سے آگے تھے، پنجاب میں لیڈ کر رہے تھے۔ کراچی میں میرا اندازہ تھا کہ عمران خان 15 سیٹیں جیتیں گے، لیکن وہ 22 میں سے 20 جیت گئے۔ 8 فروری کو عوام نے
पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। मिफ्ता साहब ये भी कहते हैं कि MQM फॉर्म 47 पर जीती है, कराची से 20 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हुई हैं, लेकिन उन्हें यहां से हरा दिया गया। पंजाब में PTI जीती, नून लीग हारी है और ये सिर्फ डील करके इक्तदार में आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर जगह से जीती, लेकिन इक्तदार उन्हें नहीं दिया गया और इक्तदार से उन्हें दूर कर दिया गया। तो सर ये 2025 चूंकि धांधली की बातें हो रही हैं ना, और धांधली पर जब इंटरनेशनल आवाज उठती है और पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर जब आप एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करें और क्वेश्चन मार्क लगा दें, तो फिर आप हुकूमत से किसी भी लेवल के ऊपर इंटरेक्ट नहीं कर सकते। बाज लोग ये कहते हैं ना जी कि सरमायाकारी हम लेकर आ रहे हैं। याद रखिएगा, मिडिल ईस्ट या बाकी ये सिर्फ दोस्तियों की बुनियाद पर, और पाकिस्तान जो इन ममालिक के अपने मफादात हैं उस बुनियाद पर आपको ये कर्जा देते हैं। और सऊदी अरब ने तो वो भी खैर बंद कर दिया और उन्होंने कहा यार ये मांगने आ जाते हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। और अब आपके सामने ये रेकोडेक वाला जो मामला है और बाकी सरमायाकारी के हवाले से चीजें आगे बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि वो भी कर्जा दे देकर थक चुके हैं। तो इन ममालिक से जब भी आया कर्जा आया और ये अपने मफादात को देखकर पाकिस्तान के हालात के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। और एक चीज आपने ये भी याद रखनी है कि पाकिस्तान की जमहूरियत को बाहर की दुनिया ना शक की निगाह से पहले भी देखती थी, लेकिन अब ज्यादा देखती है। ये सरमायाकारी क्यों नहीं आ रही? इसकी वजह यह है कि इनको मालूम है पाकिस्तान से बैठे हुए बाहर सरमायाकार को कि अगर हमने इन्हें पैसे दिए, इन्वेस्ट किए, तो ये हुकूमत तो चली जाएगी। क्योंकि ये पॉपुलर मैंडेट पर नहीं आई, किसी भी वक्त इस हुकूमत को घर भेजा जा सकता है। जब तक इस हुकूमत की बुनियाद, जमहूरियत की बुनियाद ठीक नहीं की जाती, और जिन लोगों के हाथों से आपने इस जमहूरियत की बुनियाद रखी, आप उन हाथों को नहीं रोकते, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकार नहीं आएगा। लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आएंगे, आपको इस्तेमाल करेंगे, अपना फायदा निकालेंगे और चले जाएंगे। यही कुछ हुआ है। और अभी भी जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट सुन रहे हैं, ये सिर्फ कागजों पे है। बहुत सारे मुआहदे साइन किए गए, पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं आ रहा। सिर्फ आपको यहां पर अनाउंसमेंट नजर आएंगी, तख्तियां और फीते काटते हुए लोग नजर आएंगे। ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं हो रहा। जैसा आज हमने पाकिस्तान के अंदर देखा जी कि एक 5 साल का कोई इन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसे उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का नाम दिया गया। आप जितने मर्जी उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम रख लें, कुछ और बना दें, 5 साल से छोड़कर 50 साल का प्रोग्राम लॉन्च कर दें, जब तक बाहर की दुनिया सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर नहीं करेगी और हमारा जो लोकल मैन्युफैक्चर है उसे कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाएगा, पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट से के मुकाबले में एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी। हम इसी तरह जो है ये प्रोग्राम भी लॉन्च करते रहेंगे। ये उड़ान पाकिस्तान नहीं बल्कि उड़न तख्ता होना चाहिए था, और ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इस मौके पर शहबाज शरीफ साहब ने कुछ बातें कही हैं जी। पार्लियामेंट के अंदर वो मिसाके मईशत लाने की बात कर रहे हैं, और फिर इसके अलावा भी उन्होंने कुछ और ऐसी चीजें की हैं। अब मैं आपको ना कुछ इनके वसवसों के हवाले से बता दूं। शहबाज शरीफ खिताब करते हुए ये कहते हैं कि अपनी सियासी जिंदगी में ऐसी पार्टनरशिप मैंने नहीं देखी। यानी कौन सी पार्टनरशिप की वो बात करें? वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि ऐसा मुशाहिदा नहीं किया। बहुत से वसवसे भी हैं, लेकिन दुआ है कि मुल्क की बेहतरी के लिए ये पार्टनरशिप जारी रहे। देखिए, आपको अगर याद हो ना, ये शहबाज शरीफ साहब थे जब ये हुकूमत में नहीं थे ना, PDM के दौर से पहले और फिर PDM के दौर में भी ये बात होती रही। जब इमरान खान की हुकूमत थी तब भी ये लोग इकट्ठे होकर बात करते रहे कि अगर हमें जितनी सपोर्ट इमरान खान को मिलती है, अगर इसका सिर्फ 10वां हिस्सा भी मिल जाए तो हम पाकिस्तान को कहीं से कहीं ले जाएं। बिल्कुल जी, ये पाकिस्तान को कहीं से कहीं लेकर चले गए। न मईशत का पता है, ना पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल का पता है, ना सरमायाकार का पता है। और हमारे जो असासे थे, आप इनको गिरवी रखते हैं या बेचते हैं या नीलामियां होती है, ये वाकई पाकिस्तान को बहुत आगे ले गए हैं। फिर उन्होंने एक और बात कही, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। देखिए जी, इससे पहले पाकिस्तान के अंदर ये बात मुतादिद दफा हो चुकी है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत को चलाने के लिए आपको एक ऐसे डमी प्राइम मिनिस्टर की जरूरत थी। सॉरी टू से शहबाज शरीफ साहब, ये आप ही की खसूसियत है और इसीलिए ये अल्फाज आप ही के लिए अदा हो रहे हैं। जो कुछ आपने किया कोई और नहीं कर सकता था, ये आप ही की क्वालिटी है, और ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बखूबी जानती थी। शहबाज शरीफ साहब के बारे में हमेशा ही कहा जाता रहा कि ये मफाहमत की बात करते हैं। मज़ाहमत बड़ा भाई करता है, मफाहमत छोटे ने की तो मज़ाहमत नहीं होगी, लिहाजा इसे प्राइम मिनिस्टर बना दो। तो पहले भी बने, दोबारा भी बन गए, और अब ये चाहते हैं कि इनका जो टर्न्योर है इसे पूरा करवाया जाए, और 5 साल की पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। अब इन्होंने जो वसवसों की बात की है, ये मैं आपको आगे चलकर कुछ मुलाकातें हुई हैं उसके तनाजुर में भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट में मिसाके मईशत की ये बात कर रहे हैं। मिसाके मईशत किससे करना है? आपने पाकिस्तान की अपोजिशन से करना है,
آپ کی ملک کی فیکٹریاں جب تک نہیں چلیں گی نا، آپ جتنے مرضی کاغذ کے ٹکڑے ہوا میں لہرائیں، ان پہ دستخط کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا شہباز شریف صاحب۔ پھر وہ یہ ایک اور بات کرتے ہیں کہ عمران خان کو مساک معیشت کی دعوت دیتے ہوئے ہم نے ماضی میں بھی دی، دوبارہ بھی دیتے ہیں، سیاسی معاشی استحکام لازم و مظلوم ہے۔ اب عمران خان کو جب تک آپ باہر نہیں نکالتے، اس کے اوپر جھوٹے مقدمات جس طرح آپ نے بنائے وہ ختم نہیں کیے جاتے، تب تک نہ ترقی آئے گی اور نہ ہی پاکستان کے اندر خوشحالی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سر، نظام رک گیا ہے پاکستان کے اندر۔ بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں جی کہ ہر وقت عمران خان کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جمہوریت کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور 8 فروری کو اس حقیقت کا اصل رنگ پاکستان کی عوام نے دیکھا۔ جب آپ اس جمہوریت کو نہیں تسلیم کریں گے اور ایک آرٹیفیشل ڈیموکریسی ہمارے اوپر مسلط کر دی جائے گی تو پھر نظام آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ وہ لوگ جنہیں پاکستان کی عوام نے منتخب نہیں کیا، حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، وہ عوامی نمائندے نہیں ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ کل کو اس عوام نے ہمارا انتخاب نہیں کیا تھا تو ہم نے ان کو جواب نہیں دینا، ہم نے کسی اور کو جواب دینا ہے۔ جنہوں نے ہمیں کرسی پر بٹھایا، ہم ان کو یس سر اور نو سر کا جو ہے ان کے سامنے پوسٹ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی عوام کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو نظام کیسے آگے بڑھے گا؟ لوگوں کے مسائل ایڈریس نہیں ہوں گے، چونکہ سیاستدان یہ سمجھتا ہے کہ جمہوریت کا راستہ لمبا راستہ ہے، جمہوریت کے راستے میں کردار کی ضرورت ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ جو دوسرا راستہ ہے وہ آسان راستہ ہے، جہاں پر آپ کو با کردار نہیں بلکہ بغیر کسی کردار کے ہونا چاہیے۔ میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، زیادہ ہو جائے گا۔ تو بغیر کردار کے آپ اس راستے پر چل سکتے ہیں۔ یہی کام پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کرتی آئی۔ پھر ایک اور چیز ویورز کہ 2023 میں پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا۔ ہم نے IMF پروگرام کے لیے سر توڑ کوششیں کی، ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنی سیاست کو قومی مفاد پر قربان کر دیں گے، اور اس وقت IMF پروگرام کے خلاف عالمی ادارے کو خط لکھے گئے۔ لیکن میں آج سیاسی گفتگو نہیں کروں گا۔ یہ ہمارے لیے ہمارا ملک کا پرائم منسٹر ہے جو اپنے آپ کو جو ماضی کے اندر جو بینیفیشری تھا اس نظام کا، وہ آپ کو یہ تمام باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ ویورز، پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ ماضی کی حکومت نے ایک دوست ملک سے $1 ارب کا قرضہ مانگا، جس پر انہوں نے $500 ملین دینے پر رضامندی ظاہر کی، تو انہیں جواب دیا گیا کہ یہ بھی اپنے پاس رکھ لو، ایک طرف ہم نے کشکول اٹھایا ہوا ہے اور دوسری طرف آنکھیں دکھاتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے سعودی عرب کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے۔ پھر شہباز شریف صاحب نے ایک اور بات کی کہ میں جاپان گیا، ہونڈا فیکٹری، تو میں گزر رہا تھا تو وہاں پر اب یہ جو انہوں نے آواز نکالی، I can't repeat that, but seriously this is the Prime Minister of Pakistan for you، جو یہ آوازیں نکال کر اور آپ کو یہ باتیں بتاتے ہیں۔ تو سر، کیا پاکستان کی عوام صرف یہی خاندان ڈیزرو کرتی ہے کہ آپ کے بچے، ہمارے بچے، اس قوم کے بچے ان کے بچوں کے غلام بنے رہیں گے؟ پاکستان کے اندر یہ موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ خان صاحب نے آج اسی وجہ سے آپ کو ٹریبیوٹ پیش کیا، خوش ہیں، اور قوم کو 2025 جو ہے وہ حقیقی آزادی کا سال، یہ خوشخبری ان کی طرف سے جو ہے وہ سنائی گئی، اور وہ مسلسل یہ بات آپ کو بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ 2025 کے اندر تبدیلی ہوں گے۔ اب آ جاتے ہیں یہ جو وسوسوں کی بات ہے، پس پردہ چل کیا رہا ہے، ڈیل ہو رہی ہے۔ نصرت جوید صاحب جی، ان کی میں صحافت کا کبھی بھی قائل نہیں رہا، صرف ان کے سفید بالوں کی وجہ سے ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ انہوں نے کچھ باتیں کہی، اور یہ obviously یہ خبر بھی ہے شہر اقتدار کی، اور بہت گرم خبر ہے، اور لوگ جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں تانے بانے جوڑ رہے ہیں۔ اب اس میں صداقت کتنی ہے، obviously شہباز شریف کی گفتگو سے آپ کو اس کی ارجنسی کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی اہم ملاقات تھی جو بشرا بی بی کی ہوئی ہے عمران خان سے۔ صحافی جو نصرت جوید صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ انتہائی طاقتور وزیر اعظم شہباز شریف کو وسوسے کیوں آنے لگے؟ وسوسے تو شیطان ڈالتا ہے۔ شہباز شریف کے ارد گرد شیطان کون ہے یہ دیکھنا ہوگا، پتہ لگ جائے گا کہ بشرا بی بی پروٹوکول سے اندر گئی تو وسوسے شروع ہو گئے۔ رپورٹس مل رہی ہیں تو وسوسے اس لیے دعائیں کر رہے ہوں گے کہ قیامت تک ایسا ہی رہے، یعنی یہ جو پارٹنرشپ کی انہوں نے بات کی۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات سے متعلق ٹیمیں دونوں طرف سے بنی ہوئی ہیں، لیکن یہ صرف دکھاوا ہے، اصل مذاکرات وہ ہیں جو بشرا بی بی کر رہی ہیں۔ اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جو بشرا بی بی 2 مرتبہ وزیراعلیٰ ہاؤس سے باہر بغیر سیکیورٹی کے ملاقات کے لیے گئی، اور آج وہ بلٹ پروف گاڑی میں اڈیالہ جیل کے اندر گئی، اور وہاں ان کے ساتھ خیبر پختونخوا پولیس کا پروٹوکول تھا۔ اس کے بعد ان کی کانفرنس روم میں عمران خان سے 1-on-1 تفصیلی ملاقات ہوتی ہے، اور ان ملاقاتوں میں طے کیا جا رہا ہے کہ ہم نے کون سی چیزیں ماننی ہیں اور کن چیزوں سے پیچھے ہٹنا ہے، یعنی اصل مذاکرات جو ہیں وہ عمران خان پاکستان کے طاقتور حلقوں سے ڈائریکٹ کر رہے ہیں،
اور اس میں یہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے جو مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی اس کی کوئی حیثیت نہیں. دو چیزیں وہ بتا رہے ہیں جی کہ ایک تو مذاکرات کہیں اور ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ایک خوف اور وسوسہ ہے، چونکہ وہ مکمل طور پہ بلائنڈ ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا کہ طاقتور حلقے بشرا بی بی کے ذریعے کس قسم کا پیغام جو ہے وہ عمران خان تک پہنچا رہے ہیں، اور خان صاحب کس حد تک بات کو مانیں گے، تسلیم کریں گے. کیونکہ ویورز یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری، یہ تو ہمیں ضرور ماننا پڑے گا کہ حالات ڈیفرنٹ ہیں. یعنی 101 ملاقات ہوتی ہے بشرا بی بی کی، اس سے پہلے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی، اور جس قسم کا پروٹوکول مل رہا ہے اوبیسلی وہ وہاں سے، لیکن جیل کے اندر بھی یہ پروٹوکول ہے نا، گاڑی اندر جا رہی ہے، ملاقات ہو رہی ہے. تو اس لیے شہباز شریف صاحب وسوسوں کی بات کر رہے ہیں. ویورز آپ کو یہ بھی میں خبر دے دوں، کراچی میں کئی دنوں سے احتجاج جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور پارا چنار میں سڑک کی بندش کے حوالے سے یہ احتجاج جاری ہے. مجلس وحدت المسلمین کی طرف سے شہر کے مختلف حصوں میں یہ دھرنا دیا گیا، اور یہ بھی خبر آئی یعنی 60 کے قریب یہ مقامات ہیں جہاں پہ دھرنا جو ہے وہ دیا گیا ہے. اور صورتحال اس لیے کشیدہ ہے جی کہ ایک تو پولیس نے مذاکرات کی کوشش کی ہے، اور جو ہمارے سندھ کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ یہ کہتا ہے جی کہ چونکہ معاملہ وہاں پہ ہوا ہے تو وہاں جائیں، اس کا سندھ سے کیا تعلق ہے. تو انہوں نے نا اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنائی ہوئی ہیں. یہ آپ کا حق ہے، آپ احتجاج جہاں پہ کرنا چاہیں آپ کریں، اور آپ احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن شہباز شریف نے جس طرح وفاق کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ کیا، اسی طرح آپ کو سندھ سرکار احتجاج کرنے والوں کے ساتھ کراچی کے اندر یہ سب کچھ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ کی گئی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے. اور پھر یہ بھی ہیں جی کہ اطلاعات ابھی کنفرم کرنا پڑے گا، کراچی میں جو لوگ ہیں وہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ پولیس کی فائرنگ سے ایک شخص کے جاں بحق ہونے کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں. مظاہرین یکجہتی اور سڑک کی بندش کے خلاف وحدت المسلمین کی جانب سے کراچی میں دھرنے دیے گئے. ان دھرنوں کے رد عمل میں اہل سنت والجماعت نے بھی منگل کو شہر کے مختلف مقامات پر احتجاج شروع کر دیا ہے، اور دو مذہبی جماعتوں کی جانب سے احتجاج کی وجہ سے شہر میں ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی ہے. اچھا، ادھر سے احتجاج ہوا تو انہوں نے بھی کر دیا جی کہ ہم بھی میدان میں آ رہے ہیں، اور انہوں نے اسے امن دھرنے کا نام دے دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ ان کے خلاف کسی قسم کا کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. تو یار چاہے ادھر کسی کو تکلیف ہو ادھر ہو، یہ سب پاکستانی ہیں. خدا کے لیے مذہب کے نام پر لوگوں کو تقسیم مت کریں، اور جو معاملات ہیں اس کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل کیا جائے. مرکز کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، اور مرکز اور خیبر پختونخوا کی حکومت اوبیسلی یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، کئی برسوں سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے. لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے. کراچی کے حالات، ملک کے حالات، ہماری جو عام آدمی کی آزادی ہے، اس کے لیے یہ سال جو ہے وہ اچھی خبر لے کر آئے. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.